جی تو دوستو، آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک جھوٹا میسج ایک خطرناک اغوا اور ایک کٹی ہوئی چوٹی کا سبب کیسے بنتا ہے اور عادل کو اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں اسے اپنی بہن اور زمین میں سے صرف ایک چیز کو چننا پڑتا ہے۔ فیکٹری کے صحن میں ایسو ڈرون اڑا رہا ہوتا ہے جب اسے اس کی ماں بلاتی ہے۔ ایسو دفتر میں پہنچ کر ماں سے پوچھتا ہے کیا چچا ہون کے بدلے زمین واپس کرنے پر راضی ہو گئے ہیں؟ زیرف پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے نہیں، زمین کا تبادلہ ہوگا۔ ایسو حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ کس چیز سے تبادلہ؟ زیرف بدمعاشوں کی طرح مسکراتے ہوئے کہتی ہے تم فاطمہ کو اغوا کرو گے۔ کوچاری ہاؤس میں عادل بہچت سے لیا ہوا بیل گاڑی میں باندھ کر ایلینی کے پاس لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ عادل کے جاتے ہی ایوب خان فاطمہ سے کہتا ہے کہ اس کی حالت بھی اسی بیل جیسی ہے جو ہر وقت اس کے گھر کے دروازے پر بندھا رہتا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے۔ فاطمہ بے پرواہی سے کہتی ہے اگر ایسا ہے تو انتظار مت کرو، کیا میں نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا ہے؟ ایوب خان اس کا راستہ روک کر یاد دلاتا ہے کہ ہم دونوں نے کئی بار ساتھ میں وقت گزارا ہے اور ایک ساتھ چائے بھی پی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ ایوب خان غصے سے کہتا ہے میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ فاطمہ طنزیہ انداز سے جواب دیتی ہے تو پھر تم لمبے انتظار میں بیٹھے رہو۔ اسی لمحے ایوب خان کے موبائل پر ایک پیغام آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے تم ہر جگہ کہتے پھرتے ہو کہ فاطمہ تمہاری ہے، اور دیکھتے ہیں وہ واقعی میں تمہاری ہے یا میری۔ وہ فوراً گاڑی نکالتا ہے اور تاشت پورو کے پل تک پہنچ جاتا ہے۔ ادھر فاطمہ باورچی خانے میں جاتی ہے جہاں اقچا کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ بے صبری سے گوشت پکے بنا ہی کھانے لگتی ہے تو اقچا اسے روکتی ہے اور کہتی ہے گوشت ابھی کچا ہے، مگر فاطمہ ہنستے ہوئے کہتی ہے اسے تو ایسی ہی پسند ہے۔ اتنے میں اس کے موبائل پر ایوب خان کا میسج آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے یا تو آج اس سے ملنے آ جاؤ ورنہ میں باز کو سب کچھ بتا دوں گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کافی عرصے سے ڈیٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی مشورہ دیتا ہے کہ گھر والوں سے کہہ کر آنا کہ آج رات سینما میں فلم دیکھنے جا رہی ہو اور فوراً تاشت پورو پہنچ جاؤ کیونکہ میں وہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پیغام پڑھتے ہی فاطمہ غصے سے لانگ شوز پہنتے ہوئے بڑبڑاتی ہے کہ اگر آج میں نے تمہیں تاشت پورو کے پل سے نیچے نہ پھینکا تو میرا نام بھی فاطمہ نہیں۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھتی ہے تو امیرم چچا اسے روک کر پوچھتے ہیں کہ تم اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ جھنجھلا کر کہتی ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا آپ میرے باس ہیں؟ چچا ناراضگی سے اسے دیکھتے ہیں تو وہ فوراً بہانہ بنا کر کہتی ہے کہ ہائی اسکول کے تمام گریجویٹس آج تراب زون میں جمع ہو رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ رات کا کھانا کھانے جا رہی ہے۔ چچا پوچھتے ہیں کیا تم نے بھائی کو بتا دیا ہے؟ فاطمہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آپ نے مجھے جانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی لے کر چلی جاتی ہے۔ تاشت پورو کے پل پر پہنچ کر فاطمہ دیکھتی ہے کہ ایسو اپنی گاڑی کے بونٹ پر لیٹا ہوا سکون سے گانے سن رہا ہے۔ وہ گاڑی کو روک کر کہتی ہے اوئے چھوٹے فرتونہ، سڑک کیوں بند کر رکھی ہے؟ ایسو سکون سے جواب دیتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے میں اس بہانے پر ہرگز یقین نہیں کروں گی، اس لیے فوراً گاڑی ہٹاؤ ورنہ میں سیدھا تمہارے اوپر سے گاڑی گزار دوں گی۔ ایسو دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے ایسا مت کرنا۔ پھر اچانک گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی گاڑی کے سیٹ بیلٹ کھول دیتا ہے۔ وہ اسے زبردستی گاڑی سے باہر نکالتا ہے۔ اسی دوران اس کی نظر دروازے میں پڑی لوڈڈ پستول پر پڑتی ہے جسے اٹھا کر وہ پوچھتا ہے کیا یہ واقعی بھری ہوئی ہے؟ فاطمہ پوری طاقت سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے اور مدد کے لیے چیختی ہے۔ ایسو ہنستے ہوئے کہتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ ایوب خان اس کی آواز سن کر آ جائے گا تو پہلے یہ دیکھ لے، اور وہ ایوب خان کا موبائل اس کے سامنے کرتا ہے۔ پھر پل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وہ وہاں ہے۔ فاطمہ پل سے نیچے دیکھتی ہے تو ایوب اپنی گاڑی کے ساتھ بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ غصے سے پلٹ کر ایسو کو مارنے لگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ ایسو ہنستے ہوئے کہتا ہے ایوب خان ہر جگہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ فاطمہ صرف اسی کی ہے۔ فاطمہ غصے سے کہتی ہے تمہیں اس سے کیا، جھنمی کہیں کے؟ ایسو مزید چڑھاتے ہوئے کہتا ہے پہلے میں نے ایوب خان کو باندھا اور پھر تمہیں پیغام بھیجا، اب اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں بھی باندھ دوں۔ فاطمہ غصے سے کہتی ہے میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ ایسو مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے اجازت کے لیے تمہارا شکریہ، اور وہ فاطمہ کو زبردستی اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیتا ہے جبکہ فاطمہ مسلسل چیخ رہی ہوتی ہے اور مدد کے لیے پکارتی ہے۔ کوچاری ہاؤس میں امیرم چچا بار بار فاطمہ کو فون کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے۔ گیزب مشورہ دیتا ہے ایوب خان کے فون پر فون کریں، شاید اسے معلوم ہو فاطمہ اپنی دوست کے ساتھ کہاں گئی ہے۔ امیرم چچا پریشانی سے بتاتے ہیں کہ ایوب خان کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد گیزب کہتا ہے وہ پہاڑی گھر جا کر دیکھتا ہے۔ امیرم چچا حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کا اس جگہ سے کیا تعلق؟ گیزب آ بھرتے ہوئے کہتا ہے تم امیرم ہو مگر پھر بھی کچھ نہیں جانتے۔ تمہارا بیٹا ایوب خان ہر جگہ کہتا پھرتا ہے کہ فاطمہ میری ہے، کہیں ایسا تو نہیں اسی نے اس کو اغوا کیا ہو؟ یہ سنتے ہی امیرم چچا غصے سے بھڑکتے ہوئے کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔
یہ کہتے وہ اپنا ہیڈ لیتے ہیں۔ اتنے میں عادل وہاں پہنچ کر سب کو سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے ایلینی کہاں ہے، کیا وہ فاطمہ کے ساتھ ہے؟ امیرم چچا ابھی جواب دینے ہی والے ہوتے ہیں کہ عادل کے فون پر اسمے کی کال آتی ہے جسے وہ سننے لگتا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش ہونے کا کہتا ہے۔ فون سننے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گیزب پوچھتا ہے کیا عادل کو فاطمہ کے لاپتہ ہونے کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ امیرم چچا جواب دیتے ہیں کہ پہلے ایوب خان کو قبر میں اتار لوں، پھر فاطمہ کو تم واپس لے آنا اور میں عادل سے بات کر لوں گا۔ ادھر زہرا فاطمہ کے پاس پہنچتی ہے جو مسلسل چیخ رہی ہوتی ہے۔ زہرا اسے زور سے دھکا دے کر زمین گرا دیتی ہے اور پھر کینچی نکال کر اس کے سامنے لہراتی ہے اور ساتھ لہجے میں کہتی ہے آواز بند رکھو۔ اس ضبط سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا مگر ماں کے ادب کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ زہرف اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھاتی ہے اور پھر ایک چوٹی سے کاٹ لیتی ہے۔ فاطمہ غصے سے چیختی ہے اور بندھے ہوئے پیروں سے زہرف کو لات مارتی ہے۔ دوسری طرف امیرم چچا نے پورے گاؤں کو فاطمہ اور ایوب خان کی تلاش میں لگا دیا ہوتا ہے۔ گیزب ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا دوربین سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں گیزب کی نظر دوربین سے پل کے نیچے کھڑی گاڑی پر پڑتی ہے تو وہ فوراً گاڑی رکواتا ہے اور دوڑتا ہوا نیچے جاتا ہے۔ وہاں ایوب خان پلاسٹک کے تھیلے کے نیچے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ گیزب اور امیرم چچا جلدی سے اسے اٹھاتے ہیں۔ گیزب اس کے منہ سے کپڑا نکالتے ہوئے پوچھتا ہے فاطمہ کہاں ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ایوب خان کہتا ہے اسو فرتونہ نے اسے اغوا کر لیا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ یہاں اسو جنگل کے سنسان راستے پر ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے فاطمہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے کیا تمہیں بھوک لگی؟ دیکھو میں تمہارے لیے میٹ سینڈوچ اور جوس لے کر آیا ہوں، مزے سے کھاؤ۔ فاطمہ اسے غصے سے دیکھتی ہے جبکہ اسو اس کے پاس بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور چند لمحے آنکھیں بند کرنے کے بعد کھولتا ہے تو فاطمہ اسے گھور رہی ہوتی ہے۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے تم بھی ٹھیک ہو، تمہارے ہاتھ بندھے ہیں اور منہ پر ٹیپ لگی ہے، تم کیسے کھا سکتی ہو؟ اور پھر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دیتا ہے۔ ٹیپ ہٹتے ہی فاطمہ پوری طاقت سے اسے لات مارتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے اگر ہمت ہے تو میرے ہاتھ اور پیر بھی کھول دو، میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں بلکہ تمہیں ختم کر دوں گی۔ اسو فوراً کھڑا ہو کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے میں تو تم سے ڈر ہی گیا لٹل مافیا۔ پھر دوبارہ اس کے پاس بیٹھ کر سینڈوچ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ فاطمہ نفرت سے کہتی ہے اگر تمہارے ہاتھ سے شفا بھی ملے تو میں قبول نہیں کروں گی، تمہارے گندے ہاتھوں سے کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسو اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھتا ہے آخر ان میں کیا خرابی ہے؟ جواب میں فاطمہ اس کے منہ پر تھوک دیتی ہے۔ اسو سکون سے اپنا چہرہ صاف کرتا ہے تو فاطمہ غصے سے پوچھتی ہے آخر تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ اسو وہیں بیٹھا آرام سے سینڈوچ کھاتے ہوئے مسکرا کر کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت میں جل رہا ہوں اس لیے میں نے تمہیں اغوا کیا، اگر میں تمہارے بھائی سے تمہارا رشتہ مانگتا تو وہ کبھی نہ دیتا۔ فاطمہ غصے سے کہتی ہے چھوٹے فرتونہ تم اپنی موت کو آواز دے رہے ہو، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ پھر وہ چیخ کر اصل وجہ پوچھتی ہے۔ اس بار اسو سنجیدگی سے کہتا ہے وہ اپنی زمین واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ ہنستے ہوئے کہتی ہے اس کا بھائی کبھی بھی زمین واپس نہیں کرے گا۔ اسو اس کے بال پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور کہتا ہے جب میری ماں عادل کو تمہاری کٹی ہوئی چوٹی دکھائے گی تو اسے فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو وہ زمین رکھے گا یا اپنی بہن۔ پھر تنزیہ انداز میں پوچھتا ہے بتاؤ لٹل مافیا تمہارا بھائی کس کو بچائے گا؟ فرتونہ ہاؤس میں زہرف اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی فاطمہ کی کٹی ہوئی چوٹی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب ہجران اندر آتی ہے تو وہ اسے اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ ہجران اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ زہرف سرد لہجے میں کہتی ہے وہ یونانی لڑکی ابھی تک زندہ ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ ہجران کہتی ہے عروج نے پھر ایک بار اس کی دوبارہ جان بچا لی ہے، یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے اس لڑکی کو سمندر میں بہجت نے پھینکا ہے یا صرف جان نے؟ زہرف کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی۔ پھر وہ خود ہجران سے پوچھتی ہے تم کیا جانتی ہو، بتاؤ مجھے۔ ہجران جواب دیتی ہے میں صرف اتنا جانتی ہوں جس بیٹے کو تم نے جنم دیا ہے اسی نے اس لڑکی کی جان بچائی جسے تم قبر میں اتارنا چاہتی تھی، اور عادل مرنے کے بعد بھی اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر زہرف کی آنکھوں میں نفرت اتر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے پھر عادل کو توپوں اور بندوقوں کے سائے میں اس کی حفاظت کرنے دو، اور میں بھی جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر زہرف فاطمہ کی کٹی ہوئی چوٹی ہجران کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے اب عادل برسوں تلک اپنی بہن کو ڈھونڈ نہیں سکے گا اور میں اس یونانی لڑکی کو بھی مارنے کا راستہ نکال لوں گی۔ کچھ دیر بعد زہرف اس میں عروج اور سیف جان کو ساتھ لے کر عادل کے پاس جاتی ہے اور عادل سے کہتی ہے میں تم سے اپنی زمین لینے آئی ہوں۔ عادل کہتا ہے تم کیسے یہ کہہ سکتی ہو؟ زہرف اعتماد سے کہتی ہے میں اپنی زمین لے کر جاؤں گی۔ عادل کہتا ہے کیسے؟ زہرف کہتی ہے ہم تبادلہ کریں گے۔ عادل حیران ہو کر پوچھتا ہے کس چیز کا تبادلہ؟ زہرف کہتی ہے تم ہماری زمین دو گے اور بدلے میں ہم تمہیں تمہارا سکون دیں گے۔ اس میں عروج پریشانی سے کبھی زہرف اور کبھی عادل کو دیکھتے ہیں۔ عادل دوبارہ پوچھتا ہے اور کس چیز کا تبادلہ کروں گی تم؟ زہرف خاموشی سے ایک رومال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں تمہارا سکون واپس دوں گی۔ یہ منظر دیکھ کر ایلینی بھی حیران ہوتی ہے۔ عادل جیسے ہی رومال کھولتا ہے اندر سے فاطمہ کی کٹی ہوئی چوٹی دیکھ کر اس کی سانسیں رک جاتی ہیں، اور یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔
آگے کی کہانی مزید دلچسپ ہونے والی ہے، تو تب تک رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال۔